حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب وبعدها العشاء ونختم صلاتنا بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، عظمت و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی پہچان ہے وہ رب کائنات کہ جس نے زمین و آسمان کے درمیان بے شمار مخلوقات پیدا کی اور ان ساری مخلوقات پر ہم کو، آپ کو فضیلت، فوقیت، برتری عطا فرمائی. اور رب کائنات کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اس بات پر بھی ادا کرنی چاہیے کہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو انسان بنا کر دنیا میں یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے جانب سے انسانی تاریخ کے ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر وقت میں رسول بھیجتا رہا، پیغمبر بھیجتا رہا، نبیوں کو مبعوث کرتا رہا تاکہ انسان ان نبیوں کی، ان رسولوں کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے رب کو جانے، اپنے رب کو پہچانے اور دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے. لہٰذا ایسے سارے انبیاء علیہم السلام پر بھی درود و سلام ہو کہ جن میں سے ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں، اپنی اپنی قوم میں اللہ کا پیغام پوری امانت داری کے ساتھ، پوری ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ پہنچایا. خاص طور پر درود و سلام سارے انبیاء کے سردار سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، ہم کو دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا، اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی جو کہ ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی ہے، کامیابی اور کامرانی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خواتین و حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی سے مخاطب ہے، اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے رسول، اے نبی، اے پیغمبر،
آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے جو کتاب کے ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، جس کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائیوں سے، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے بندوں کو روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ رب العالمین باخبر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کام دنیا کے اندر تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے جہاں پر بہت ساری باتوں کا اللہ کے نبی کو حکم دے رہا ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، نماز کو قائم کرتے رہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بتلا رہا ہے کہ نماز کی پابندی، نماز کو قائم کرنے سے انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرات، آپ یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، اور نماز کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم پر، آپ پر، بندہ مومن پر فرض کی ہے۔ نماز دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، توحید کے بعد، ایمانیات کے بعد جس چیز کا شریعت کے اندر مقام اور مرتبہ ہے، وہ چیز نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے نبیوں کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو نماز کا حکم ضرور دیا۔ ہر نبی اور ہر رسول کی تعلیمات کے اندر جہاں دوسری تعلیمات اللہ رب العالمین نے ان کو دی، ان تعلیمات کے اندر، ان احکامات کے اندر نماز کا حکم اللہ رب العالمین نے ہر نبی اور ہر رسول کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ نبیوں کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کی طرف بھلے کاموں کی، نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی وحی کی، اور ان کو اچھے کام کرنے کی تاکید کی۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ ہر نبی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ حضرات، نماز کی عبادت، نماز کی اس عبادت کو اگر ہم غور کریں گے، اس پر اگر تدبر اور تفکر کریں گے، تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز صرف ظاہری اعضاء کے حرکات و سکنات کا نام نہیں، نماز یہ صرف ہماری ظاہری حرکتوں کا نام نہیں، بلکہ نماز ہمارے ظاہر کی بھی عبادت ہے، نماز ہمارے باطن کی بھی عبادت ہے، نماز ہمارے جسم کی بھی عبادت ہے، نماز ہمارے روح کی بھی عبادت ہے، نماز ہمارے دماغ کی، ہمارے دل کی بھی عبادت ہے، نماز ہمارے فکر و خیالات کی بھی عبادت ہے۔ الغرض اگر نماز کو غور سے دیکھا جائے تو ہمارے جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک کے سارے اعضاء نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور یہ نماز ہم کو بہت کچھ سکھلاتی ہے۔ نماز ہم کو، آپ کو، بندہ مومن کو بہت کچھ بتلاتی ہے، بہت کچھ سکھلاتی ہے، اور نماز ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک تربیت کا نظام ہے، تربیت کا، ٹریننگ کا نظام ہے نماز ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے تذکرے بیان فرمائے، کہا کہ مومنوں کی صفات کیا کیا ہیں۔ مومنوں کی صفات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، اور یہ اسلوب قرآن میں 2 جگہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جہاں مومنوں کے اوصاف، مومنوں کی صفات اللہ نے بتلائی۔ ان مومنوں کی صفات کا تذکرہ جب اللہ نے کیا تو اس کی ابتدا بھی اللہ نے نماز کے تذکرے سے کی، اور اس کا اختتام بھی اللہ نے نماز کے تذکرے سے کیا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے اندر اور سورہ معارج کے اندر ان 2 مقامات پر اللہ نے مومن بندوں کے اوصاف بڑی تفصیل سے بتلائے، اور اس تذکرے کا ابتدا بھی اللہ نے نماز سے کی، اور اس تذکرے کا اختتام بھی اللہ رب العالمین نے نماز سے کیا۔
اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. پھر اللہ نے فرمایا کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. اس آیات کے اندر ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ان کی اوصاف کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. کیسے مومن بندے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ بندے کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. ان کا تذکرہ اللہ نے نماز کے ذکر سے کیا. پھر اللہ نے بہت ساری اوصاف صفتیں بتلائی کہ مومن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, مومن اپنے عہد و پیمان کے پابند ہوتے ہیں, مومن اپنی نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں, مومن بندے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, مومن بندے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اور ان سارے اوصاف کو بتلانے کے بعد اللہ نے آخر میں پھر کہا کہ وہ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. حضرات, قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہم کو آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز ہماری زندگی کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر, ایک مومن بندے کی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرتی ہے, کیا چینجز پیدا کرتی ہے, کیا انقلاب ایک مومن بندے کی زندگی میں نماز کے ذریعے آتا ہے. قرآن مقدس اس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے, نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے, وہ بندہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں کھڑا ہوتا ہے. وہ بندہ اپنی معاشرت کے اندر بھی صحیح ہوتا ہے, وہ بندہ اپنے معاشی زندگی میں بھی درست ہو جاتا ہے, وہ بندہ اپنی عائلی اپنی خاندانی زندگی کے اندر صحیح ہو جاتا ہے, وہ بندہ اپنے معاملات کے اندر درست ہو جاتا ہے. الغرض نماز بندے کو اس کی زندگی کے سارے معاملات کے اندر اس کو سنوارتی ہے, اس کو نکھارتی ہے اور اس کو ایک اچھا بندہ, ایک اچھا مومن بنا کر پیش کرتی ہے. وہیں قرآن کا یہ اسلوب ہم کو آپ کو اس بات کا اس کی اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہم کو اپنی نمازوں کو جانچنا ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے پاس صحیح ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, اس بات کا پیمانہ اللہ نے قرآن کی ان آیات کے اندر ہم کو دے دیا. قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم مسجد کے اندر نماز کے پابند ہیں, صف اول کے مصلی ہیں, پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں, لیکن بازار کے اندر ہماری پہچان ایک دھوکے باز انسان کی ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ نماز حقیقی معنی میں نماز نہیں ہوئی. اگر کوئی شخص مسجد کے اندر نماز کا پابند ہے, صف اول کا مصلی ہے, پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والا ہے, لیکن مسجد کے باہر وہ شخص سود کھانے والا ہے, حرام مال کمانے والا ہے, رشوت خوری کرنے والا ہے, تو شریعت اس بات کا پیغام ہم کو دیتی ہے کہ نماز جو ہم نے مسجد کے اندر ادا کی حقیقی معنی میں وہ ہماری نماز نہیں. اگر ہم مسجد کے اندر پہلے صف کے مصلی ہیں, لیکن گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر, اپنے خاندان والوں پر ظلم کرنے والے ہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ ہماری نماز حقیقی معنی میں نماز نہیں. اگر ہم مسجد کے اندر صف اول کے مصلی ہیں, لیکن ہم کو لوگوں سے جب بات کرتے ہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں, بات کرنے کا سلیقہ نہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ نہیں, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو نماز مسجد کے اندر پڑھی ہے وہ نماز حقیقی معنی میں ہماری نماز ادا نہیں ہوئی. حضرات, یہ ایک پیغام شریعت ہم کو نماز کے ذریعے دیتی ہے کہ نماز ہماری زندگی کے سارے معاملات کو نکھارنے والی عبادت ہے, ہماری زندگی کے سارے معاملات کو نکھارنے والی, سنوارنے والی عبادت ہے. اور جو شخص نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر کھڑا نہ ہو, سچا نہ ہو, حقیقی معنی میں اس نے نماز سے حاصل ہونے والے اسباق کو سمجھا ہی نہیں. حضرات, نماز کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے, نماز اپنے اندر بڑے معنی رکھتی ہے, نماز اپنے اندر بڑے مفاہیم رکھتی ہے.
نماز ہم کو بہت ساری چیزوں کی تربیت دیتی ہے. جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں, تو ہم اللہ اکبر کے اقرار کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں نماز کے اندر کہ ساری بڑائیاں, ساری کبریائی, ساری عظمت, ساری بلندی, ساری برتری صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اللہ اکبر کے کلمے کے اقرار کے ساتھ کہ ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور جو ہمارے دلوں کے اندر کبھی بڑائی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے, کبریائی پیدا ہوتی ہے, غرور پیدا ہوتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, اللہ اکبر کے اس اقرار کے ساتھ ہمارے نفس کے اندر پیدا ہونے والے اس خیال کو ہم کچلتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر, کائنات کے اندر بڑائی کا اگر کوئی حقدار ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. حضرات, اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین کے سامنے نماز کے اندر ہم رکوع کرتے, قیام کرتے ہیں اللہ کے سامنے, قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے, تو یہ قیام اللہ رب العالمین کے سامنے انکساری والا قیام ہوتا ہے, تواضع والا قیام ہوتا ہے, احترام والا قیام ہوتا ہے, جو اللہ رب العالمین کے سوا اور کسی شخص کے لیے, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے قیام کریں, لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں, لوگ اس کے سامنے ٹھہرے رہیں, اگر کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی, کہا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. یہ قیام جو نماز کے اندر ہم کرتے ہیں یہ خالص اللہ رب العالمین کا قیام ہے, اللہ کے سامنے بندے کرتے ہیں. پھر جب ہم اللہ کے سامنے نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, رکوع کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں, ہم اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں. اور جب بندہ رکوع کے اندر مختلف دعائیں پڑھتا ہے, خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی, اے رب العالمین میں تیرے سامنے جھکا ہوں تو میری سماعت, میرے کان, میری آنکھیں, میری بصارت, میری ہڈیاں, میری رگیں, یہ ساری کی ساری تیرے سامنے جھکی ہیں. اس بات کا اعتراف کرتا ہے بندہ اپنے رکوع کے اندر. اسی طریقے سے جب ہم نماز کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اپنے پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں رکھتے ہیں, یقین جانیے سجدے کی یہ کیفیت بندے کو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے. سجدے کے اندر ایک بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے, نزدیک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, کہ بندہ اپنے رب سے اس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ. اسی لیے شیطان جب دیکھتا ہے کہ ابن آدم, اولاد آدم جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے, شیطان کو سجدے کی یہ حالت, شیطان کو سجدے کی یہ کیفیت بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا اور انسان کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا, اور انسان اللہ کی اطاعت کر کے سجدہ کر رہا ہے, جنت کا مستحق ہو رہا ہے, اور اللہ نے مجھ کو سجدے کا حکم دیا, میں نے انکار کیا اور میں نار جہنم کا مستحق ہو رہا ہوں. حضرات, یہ نماز کی عبادت ہم کو, آپ کو نماز کے اندر بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے, بہت سارے معنی اور مفاہیم نماز کی اس عبادت کے اندر ہے. اسی طریقے سے نماز کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو نماز کے اندر بہت سارے اسباب, بہت سارے دروس ہم کو نظر آئیں گے. نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے, یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو, بندوں کو اپنے رب سے ہم کلام کروانے والی عبادت ہے. نماز اپنے بندے کو اپنے رب سے ہم کلام کروانے والی عبادت ہے, بات چیت کروانے والی عبادت ہے نماز. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوں
جو تم کو اگر تھوک نکالنے کی اگر نوبت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم قبلے کی طرف نہ تھوکو. آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَحَدُكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ کہ تم نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو. بندہ نماز کی حالت میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی کیا چیز ہے؟ مناجات کیا چیز ہے؟ کہ اگر ہم اپنے کسی محبوب کو ہماری زندگی کے کوئی خاص معاملات آہستہ دبے الفاظ میں، خاموش الفاظ میں اگر کسی کو ہم سناتے ہیں، یہ سرگوشی کہلاتی ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بندہ نماز کے اندر اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. اس طریقے سے نماز بندے کو اپنے رب سے سرگوشی کروانے والی عبادت ہے نماز. اسی طریقے سے نماز بندے کو، ایک مومن کو اپنے رب سے بات چیت کروانے والی اور ہم کلام کروانے والی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہو کر جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہے عرش سے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین عرش پر بندے کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر جب کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان کا یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تیری ہی ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا عہد ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ھذا للعبدی، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، رب العالمین تو صراط مستقیم پر مجھ کو چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب نازل ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کے راستے پر تو مجھ کو نہ چلا. جب بندہ یہ کہتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے اس کا کہ یہ میرے بندے کی ضرورت ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ساری چیزیں میں دوں گا جو بندہ مجھ سے طلب کرتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے. تو حضرات، نماز کی یہ عبادت بندے کو، ہم کو، آپ کو، مومن کو اللہ سے ہم کلام کروانے والی عبادت ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نماز کی عبادت پر اگر غور کریں گے، دیکھیں گے تو نماز کی یہ عبادت ہم کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حشر کے میدان کی یاد دلاتی ہے. نماز کی یہ عبادت، نماز کے اندر جو ہم قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے صف باندھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں، حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت کے اندر جو قیام ہوتا ہے، ہوگا، اس قیام کی یاد دلواتی ہے نماز کی عبادت. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان للعبد موقفین بین یدی ربی، کہ بندہ دو مرتبہ اپنے رب کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے. موقف فی الدنیا و موقف فی الآخرہ، کہ ایک دفعہ بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کرتا ہے جب ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا قیام حشر کی عدالت کے اندر، حشر کے میدان کے اندر ہوگا جب بندے اپنے حساب و کتاب کے لیے رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور فرماتے ہیں کہ فمن استقام قیامہ فی الدنیا استقام موقفہ فی الآخرہ، کہ جو شخص جس کا قیام دنیا کے اندر درست اور صحیح ہو گیا، قیامت کے اندر بھی اس کا قیام درست ہوگا اور صحیح ہو جائے گا.
تو یہ نماز کے اندر جو ہم سب بستہ ہو کر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، یہ قیام ہم کو حشر کی عدالت کی یاد دلواتا ہے. اور ہم نماز کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، اپنے جبین کو جھکاتے ہیں. یہ سجدے کی کیفیت بھی ہم کو حشر کے میدان میں ہونے والے سجدے کی یاد دلاتی ہے. جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے بندے اللہ رب العالمین کو دیکھ کر سجدہ ریز ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اپنی پنڈلی کو جب بتائے گا، اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر اللہ کے سارے بندے سجدے کے اندر گر جائیں گے. لیکن وہ لوگ، وہ انسان، اللہ کے وہ بندے جو دنیا کے اندر کفر پر رہے ہوں گے، شرک پر رہے ہوں گے، نفاق پر رہے ہوں گے، شک اور تردد کے اندر رہے ہوں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے قیامت کے روز لیکن سجدہ نہ کر سکیں گے. تو یہ نماز کی عبادت ہم کو، آپ کو حشر کے میدان کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے جو عدالت قائم ہوگی اس کی ہم کو یاد دلواتی ہے. حضرات، نماز کی یہ عبادت جہاں بہت سارے اسباق اور دروس ہم کو دیتی ہے، وہیں نماز کی یہ عبادت ہم کو، دنیا والوں کو، انسانوں کو اس اسلام کی مساوات، برابری اور انصاف کی جو تعلیم ہے اس کا ایک بہترین مظہر پیش کرتی ہے، اس کی ایک بہترین مثال پیش کرتی ہے. نماز انصاف، برابری اور مساوات کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. دنیا کا کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں جو ایک امیر کو، ایک غریب کو ایک دوسرے سے اتنا زیادہ قریب کرے. دنیا کا کوئی اسٹیٹ نہیں. یہ نماز کی عبادت ہے جو معاشرے کے سب سے مالدار، معاشرے کے سب سے مالدار بڑے آدمی کو معاشرے کے سب سے غریب، سب سے فقیر، سب سے محتاج آدمی کے برابر لا کر کھڑا کرتی ہے. اگر کوئی شخص اپنے بستی کا بڑا آدمی ہے، اپنے معاشرے کا مالدار انسان ہے، وہ آدمی بھی نماز کے اندر جب آتا ہے مسجد کے اندر، اس کی وہ ساری حیثیتیں ختم ہو جاتی ہے مسجد میں آنے کے ساتھ. مسجد کے باہر وہ شخص ہو سکتا ہے مالدار ہو سکتا ہے عہدیدار ہو سکتا ہے صدر ہو سکتا ہے سیکریٹری ہو سکتا ہے کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو، لیکن جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا بندہ ہوتا ہے. اور جہاں معاشرے کا یہ مالدار کھڑا ہوتا ہے، اسی معاشرے کا سب سے غریب مفلس آدمی اس کے بازو کھڑا ہوتا ہے، اس سے کندھے سے کندھا ملا کر، اس کے قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھتا ہے. ایک امام کے پیچھے اللہ اکبر کی اتباع کرتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. یہ نماز کی عبادت ہم کو، آپ کو اسلام کی اس انصاف، عدل اور مساوات کی بہت بڑی مثال نماز کی عبادت پیش کرتی ہے. اور انصاف کیسا؟ انصاف کیسا؟ اگر معاشرے کا، بستی کا سب سے مفلس، سب سے غریب، سب سے نادار انسان اگر مسجد میں پہلے آتا ہے تو مسجد کی پہلی صف پر امام کے پیچھے جگہ پاتا ہے. اور اگر وہی مالدار آدمی، سوسائٹی کا سب سے بڑا آدمی مسجد میں تاخیر سے آتا ہے، لیٹ آتا ہے، مسجد کے آخری صف میں اس کو جگہ ملتی ہے. یہ انصاف، یہ مساوات اور یہ برابری کا پیغام ہم کو، آپ کو نماز ہم کو اس سے سکھاتی ہے. حضرات، وہیں نماز جہاں بہت سارے دروس اور عبرتیں ہم کو پیش کرتی ہیں، اسی کے اندر ایک درس، ایک بات ہم کو نماز یہ بھی سکھلاتی ہے کہ نماز اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق کا درس بھی ہم کو دیتی ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کی اس تکبیر کو، آواز کو سن کر، مؤذن کی اذان کی آواز کو سن کر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کو سننے کے باوجود اگر ہم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے دکانوں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے مقام پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں وہ نماز حقیقی معنی میں مکمل نماز نہیں. شریعت کہتی ہے کہ جب تم اذان کی آواز کو سن لو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا کو سن لو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر مسلمان مرد پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ وہ مسجد کے اندر باجماعت آ کر نماز ادا کرے. یہ اجتماعیت کی
یہ بہت بڑی مثال ہے. اور مسجد کے اندر جہاں ہم ایک امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام جب اللہ اکبر کہتا ہے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے امام کی اتباع کرتے ہوئے ہم امام کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے امام کی اتباع کرتے ہوئے ہم ساری نماز کو مکمل کرتے ہیں. یہ چیز ہم کو اپنے امیر کی اتباع کی تعلیم دیتا ہے. اسلام شریعت اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان ہو وہاں ان کا ایک امیر ہونا چاہیے، ان کا ایک صدر ہونا چاہیے اور امیر کی اطاعت کرنی چاہیے. جیسا کہ ہم نماز کے اندر مصلی امام کی اتباع کرتے ہیں اور امام کی ہم پیروی کرتے ہیں. حضرات جہاں نماز بہت سارے اسباب ہم کو دیتی ہے، وہی نماز ہم کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ نماز ہمارے اندر غم خواری اور ہمدردی پیدا کرتی ہے. لوگوں کی غم خواری، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کی مجبوریوں کو جاننے کا، پہچاننے کا بہت بڑا ذریعہ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ کی یہ عادت تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر پیچھے پلٹ کر بیٹھ جاتے، صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے، صحابہ کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھ جاتے سلام کے پھیرنے کے بعد. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز، فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور دعا قبلہ رخ ہو کے کرنی چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ دعا نہ کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور کیا کرتے، دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہ کون مسجد میں آیا ہے، کون مسجد میں نہیں آیا، اور جو مسجد میں نہیں آیا وہ کس وجہ سے مسجد میں نہیں آیا، اس کی کیا مجبوری ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ کس مصیبت میں مبتلا ہے، وہ بیمار ہے، وہ اچھا ہے. یہ ساری چیزوں کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے ذریعے ملا کرتی تھی. لہذا یہ نماز ہم کو، آپ کو ایک دوسروں سے ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتی ہے، ایک دوسروں سے غم خواری کرنے کی تعلیم دیتی ہے. حضرات جہاں نماز بہت ساری چیزوں کی، بہت سارے باتوں کا درس ہم کو دیتی ہے، وہیں ہم کو، آپ کو اور مومن بندوں کو وقت کی پابندی کا بھی درس دیتی ہے. وقت کی پابندی، وقت کی قدر کرنا اور وقت کا صحیح استعمال کرنا، اس بات کا بھی ہم کو یہ پابند بناتی ہے نماز. شریعت کے اندر جتنی عبادتیں اللہ رب العالمین نے رکھی، ان ساری عبادتوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. خاص طور پر نماز کو اللہ رب العالمین نے مخصوص اوقات پر مقرر کیا. فجر کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی کب؟ جب صبح صادق طلوع ہوتا ہے، جب سے اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے لے تک اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ فجر کا وقت ہے. ظہر کا وقت اللہ رب العالمین نے متعین کیا کہ جب زوال ہو جائے اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. عصر کا وقت اللہ نے ہم کو ہمارے لیے مقرر کیا کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مصر سے آگے بڑھ جائے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. مغرب کا وقت اللہ نے طے کر دیا کہ جب سورج غروب ہو جائے جب مغرب کی نماز ہم کو ادا کرنی ہے. عشاء کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا جب آسمان سے لالی شفق غائب ہو جائے اس وقت سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ نے یہ اوقات ہمارے لیے مقرر کیے اور ان اوقات کی پابندی کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا. اگر کوئی شخص ان اوقات کی پابندی نہیں کرتا، رات کے 3 بجے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، رات کے 3 بجے اٹھ کر اگر کوئی فجر ادا کرتا ہے تو اس کی فجر نہیں ہوئی. اگر کوئی شخص دن کے 11 بجے اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھتا ہے پورے خضوع کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ ظہر کی نماز صبح کے 11 بجے ادا کرتا ہے، اس کی وہ ظہر نہیں ہوئی. کوئی شخص دوپہر کے 1 بجے عصر کی نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے عصر پڑھی، اس کی وہ عصر نہیں ہوئی. کوئی شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، اس کی وہ مغرب نہیں ہوئی. حضرات یہ اوقات اللہ رب العالمین نے ہم پر، آپ پر یہ فرض کیے. یہ چیز
یہ نظام ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ ایک مومن بندے کو وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج جتنے مسلم نوجوان اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جتنے مسلم نوجوان اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم اپنے وقت کو اتنا زیادہ برباد نہیں کرتی۔ اپنے مسلم نوجوان، مسلمان قوم جس طریقے سے لہو و لعب کے اندر، بے حیائی کے کاموں کے اندر، مختلف گناہوں کے کاموں کے اندر اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم برباد نہیں کرتی۔ دوسری قومیں بھی اپنے وقت کو برباد کر رہی ہیں، لیکن وہ قوم کہ جس کو اللہ نے کتاب ہدایت سے نوازا، ہدایت ہم کو دی، شریعت ہم کو دی، وقت کا نظام، وقت کو پابندی کرنے کا نظام ہم کو دیا، اگر ہم ان ساری باتوں کے باوجود وقت کو ضائع کرتے ہیں، وقت کو برباد کرتے ہیں، تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ حضرات، یہ نماز کی یہ عبادت ہم کو، آپ کو بہت ساری درس، بہت ساری عبرتیں دیتی ہے، لہٰذا شریعت ہم کو اس بات کی پابند کرتی ہے کہ ہم ان نمازوں کو ضائع نہ کریں، ان نمازوں کو برباد نہ کریں، ان نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ شریعت ہم کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ اللہ نے جو نماز کی عبادت بندے پر 5 وقت فرض کی ہے، ہم ان 5 اوقات پر نمازوں کو ادا کرتے رہیں۔ حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی پڑھیں گے، آپ کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے، اللہ کے نبی کی آخری سانسیں تھی، اللہ کے نبی کی زندگی کے چند آخری بول باقی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں کے اندر، اپنے آخری لمحات کے اندر جن باتوں کا اپنی امت کو حکم دیا، اس میں ایک نماز کی وصیت اللہ کے نبی نے فرمائی، کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کے بندو نماز پڑھو، نماز کو برباد نہ کرو، نماز کو قائم کرو اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا۔ حضرات، آج اگر ہم مسجدیں جہاں شہید ہوتی ہیں، اگر مسجدیں گرائی جاتی ہیں، مسجدیں شہید ہو کی جاتی ہیں یا مسجدیں ویران کی جاتی ہیں، تو ہم غصہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، احتجاج کرنے لگتے ہیں، لیکن یقین جانیے جو آدمی اپنی زندگی کے اندر نمازوں کو برباد کرنے والا ہے، اپنی زندگی کے اندر نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے، اس کو اس بات کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مسجد کی شہادت پر غمزدہ ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آئیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج جس طریقے سے جمعہ کے اندر مسجدیں بھری ہیں، آج جس طریقے سے مسجد یہ مکمل فل ہو چکی ہے، دوسری نمازوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصلی غائب رہتے ہیں، چاہے وہ اس مسجد کی بات ہو، اس گاؤں کی بات ہو یا معاشرے کے کسی بھی مسلمان محلے کی مسجد کی بات ہو، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر مسلم معاشرے کے اندر، ہر مسلم معاشرے کے اندر نماز پڑھنے والوں کے مقابلے میں بے نمازیوں کی کثرت پائی جاتی ہے، نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازیوں کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ حضرات، شریعت ہم کو اس بات کی پابند کرتی ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں، نماز کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العالمین نے نماز کے جو اوقات، جو آداب ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم ان اوقات کو ملحوظ رکھیں، ان آداب کو ملحوظ رکھیں اور نماز کی اپنی زندگی کے اندر پابندی کرتے رہیں۔ یقیناً یہ نماز ہمارے اور آپ کی زندگی کے سارے مسائل کا حل بھی ہے۔ نماز ہمارے آپ کی زندگی کے سارے معاملات کا، سارے مشکلات کا حل بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اپنے مسائل کے اندر، اپنے مسائل کے اندر، اپنی مشکلات کے اندر اگر تم پریشان ہو اپنی زندگی کے اندر، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ جو شخص نماز کا پابند ہوگا اور صبر کا دامن تھامے رکھے گا، وہ شخص اپنی زندگی کے اندر ساری مشکلات میں آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اس کی ساری مشکلات ختم ہو جائے گی، اس کے ساری مسائل پریشانیاں ختم ہو جائے گی اگر آدمی نماز کا پابند ہوگا، مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کی اس ادا کردہ فرض کو ادا کرے گا اور نماز کی پابندی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں پر غور و فکر اور تدبر تفکر کے ساتھ ساتھ عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم کو دنیا کے اندر رکھے
توحید پر، کلمہ شہادت پر، کلمہ توحید پر، عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر، کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. یا رب العالمین ہم کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، اولاد کو توحید پر، ایمان پر قائم رکھ. جو مسلمان دنیا کے اندر پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مظلوم ہیں ان کے ظلم کا خاتمہ کر یا رب العالمین. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لا یشہدون الزور، مومن بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور مفسرین نے لکھا کہ جھوٹی گواہی سے مراد کفار اور مشرکین کی عیدیں ہیں، ان کے تہوار ہیں. کافروں کے، مشرکوں کے جو تہوار ہیں وہ تہوار جھوٹی گواہی اس سے مراد ہیں. ہم جن حالات سے، جن دنوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ کرسمس کی تہوار کا ماحول ہے. کرسمس کے تہوار کے یہ دن ہیں اور نیو ایئر، نئے سال کے آغاز کا یہ معاملہ ہے. اور نئے سال کے آغاز کے اس مناسبت سے بہت سارے ہمارے مسلمان اور خاص طور پر مسلم نوجوان جو اسکولوں کے اندر پڑھنے والے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھنے والے ہیں، کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر نوکری جاب کرنے والے مسلم نوجوان ہیں اور دیگر مسلم نوجوان خاص طور پر ایسے ماحول کے اندر بہت ساری گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، کفر کا شکار ہوتے ہیں، ارتداد کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کا شکار ہوتے ہیں. یہ کرسمس اور یہ ان کی غیر مسلموں کی یہ عیدیں، یہ اللہ رب العالمین پر ایک بڑا بہتان ہے، الزام اللہ رب العالمین پر ہے. اگر ہم کسی کو کرسمس کی مبارکبادی دیتے ہیں تو ہم اس بات کا نعوذ باللہ اقرار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے. یہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اگر کسی کو ہم اس کرسمس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر بیان کرتا ہے کہ بندہ مجھ کو گالی دیتا ہے. اور بندے کا گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے کہ حالانکہ نہ میری کوئی اولاد ہے، مجھ کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں. حضرات، کرسمس کے اس ماحول کی مناسبت سے ہم کو، آپ کو، امت مسلمہ کے سارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کی عیدوں سے، ان کے تہواروں سے دور رہیں، بچتے رہیں، اپنے عقیدے کو بچانے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کے کلچر کو اپناتا ہے، کسی قوم کی تہذیب کو اپناتا ہے، کسی قوم کی عید کو اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ اس کو حشر کے میدان میں اٹھائے گا. لہذا ہماری، آپ کی، مسلم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے ان غیر مسلموں کے تہواروں سے اپنے آپ کو بچائیں. خاص طور پر نئے سال کا جو جشن منایا جاتا ہے، یہ جشن بڑی گناہوں والا جشن ہوتا ہے، بڑی لغویات اس کے اندر ہوتی ہے، بڑی فحاشی اس کے اندر ہوتی ہے، بڑے گناہوں کے کام ان جشنوں کے اندر منائے جاتے ہیں، ان پارٹیوں کے اندر کیے جاتے ہیں. لہذا ہمارا، آپ کا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم ان تہواروں سے، ان عیدوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو متنبہ کریں، ان کو خبردار کریں اور ان کو یہ بتلائیں کہ یہ عیدیں ہمارے آپ کے ایمان پر ایک دھاوا ہے، ہمارے اور آپ کی ایمان کو، عقیدے کو ختم کرنے والی چیز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.